السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک بن دینار کی توبہ کا سبب۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پولیس کے محکمے میں شروع میں کام کرتے تھے اور شرابی کبابی قسم کے آدمی تھے۔ ایک بہت خوبصورت باندی انہوں نے خریدی اور اس سے ان کو بڑی محبت تھی۔ اس باندی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی، وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کو اس بیٹی سے بہت پیار تھا۔ یہ اکثر اس بیٹی کو اپنے گود میں اٹھائے رکھتے اور وہ بچی ان سے کھیلتی، ان سے باتیں کرتی۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی، یہ جب بھی اسے لے کر گود میں بیٹھتے اور شراب پینے لگتے تو گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر گرا دیتی۔ کبھی ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلتی مگر یہ اس کو کچھ نہ کہتے۔ اللہ کی شان کہ کسی بیماری کی وجہ سے 2 سال کی عمر میں اس بچی کی وفات ہو گئی۔ ان کے دل پر بڑا صدمہ ہوا، کئی دن تک غم میں رہے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ ہے جو منہ کھولے ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اب اس اژدہے کو دیکھ کر ان کی حالت بری ہو گئی۔ یہ پریشان بھاگنے لگے، بھاگتے جا رہے ہیں، اژدہا پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں ان کو ایک کمزور سا آدمی ملا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بوڑھے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، مجھے اس سانپ سے بچاؤ۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، میں تو کمزور ہوں، میں تو بچا نہیں سکتا، البتہ تمہیں آگے یہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہے، تم ان کی طرف جاؤ تو شاید بچنے کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سانپ ان کے پیچھے ایک پہاڑی کی طرف جو بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جہنم ہے۔ قریب تھا کہ یہ پہاڑی کی طرف جائے تو جہنم میں گر جاتے۔ یہ وہاں سے پھر واپس بھاگے۔ جب انہوں نے وہاں سے مڑے تو وہ اژدہا بھی ان کے پیچھے۔ اب اژدہا پہلے کی نسبت ان کے قریب ہو گیا تھا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ شاید یہ اژدہا مجھے پکڑ لے گا اور ایک لقمہ بنا لے گا۔ پھر بھاگے بھاگے واپس آئے تو وہی بوڑھا نظر آیا۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ مجھے بچا لیجیے۔ اس نے کہا کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم اس دوسری پہاڑی پر جاؤ، شاید تمہیں بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے۔ اب سانپ بھی تیز بھاگنے لگا، اتنا قریب آ گیا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ بس اب تھوڑی دیر میں سانپ مجھے اپنے منہ میں ڈال لے گا۔ اور سانپ ایسی آواز نکال رہا تھا اور اتنا بڑا تھا، خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے اور بری حالت تھی۔ یہ ذرا آگے گئے تو انہوں نے وہاں بہت سے مکانات بنے دیکھے۔ وہاں ایک دربان تھا۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی اعلان کیا کہ بچوں باہر نکلو، تم میں سے کوئی ہے جو اس کی شفاعت کرنے والا ہو؟ تو اس بات کو سنتے ہی دروازے کھل گئے۔ لاکھوں بچے اس مکان سے باہر جھانکنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی 2 سال کی بیٹی جو فوت ہو گئی تھی، اچانک وہ سامنے آئی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور ان کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ جو کیا تو وہ سانپ پیچھے بھاگ گیا۔ اب یہ بیٹی کو گود میں لے کر بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے، بیٹی تو یہاں کیسے؟ تو بیٹی نے کہا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کی یاد سے ڈر جائے، وہ نیک بن جائے؟ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہنے لگے، بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ یہ وہ گھر ہے جب مسلمانوں کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ یہاں پر پالے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کر سکیں۔
آپ کو جب میں نے دیکھا تو میں آپ کی گود میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، یہ سانپ والا معاملہ کیا ہے؟ تو بچی نے کہا کہ ابو، یہ سانپ آپ کے گناہ ہے جو اتنے زیادہ تھے، اتنے بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر گئے، اور اس بوڑھے کو جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے نیک اعمال ہے۔ اگر آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے تو وہ نوجوان بندے کی شکل میں ہوتا اور آپ کو سانپ سے بچا لیتا۔ گناہ تھوڑے ہوتے تو سانپ چھوٹا ہوتا۔ اب وہ آپ کے نیک اعمال آپ کو تو بچا نہیں سکے، مگر انہوں نے رہنمائی کر دی کہ آپ میری طرف آ جائیں۔ چنانچہ اب میں نے آپ کو سانپ سے بچا لیا۔ تو ابو، اب آپ توبہ کر لیجئے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اس خواب کے پورا ہوتے ہوئے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے سچی توبہ کر لی اور پھر اتنے بڑے ولایت کے مقام کو پانے والے بزرگ بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔